أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق اللہ مولانا العظیم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سورہ نساء مدنی صورت ہے جس میں 24 رکوع ہیں. اس مبارک صورت میں خاص طور پر عورتوں، یتیموں، بیواؤں، انسانوں کے باہمی حقوق اور خاندانی نظام کی بہتری کے لیے ضروری قوانین ارشاد فرمائے جانے والے تھے. اس لیے اس صورت کی ابتدا رب العالمین کے خوف اور اس کی ناراضگی سے بچنے کی تاکید سے فرمائی گئی، کیونکہ تمام احکام و قوانین الہیہ کی پائبندی کا محور و مرکز تقوی اور خوف خداوندی ہی ہے. پھر یہ بات بتلائی گئی کہ تمام انسان ایک اصل سے یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیے گئے. اس لیے انسانوں کے آپس میں ایک دوسرے سے حقوق وابستہ ہیں، اور بعد میں یتیموں کے حقوق، ان سے حسن سلوک کرنے کی تاکید فرمائی گئی. پھر آگے تعداد ازواج کی اجازت کو 4 تک محدود رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا گیا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ یعنی ایک سے زیادہ نکاح کی صورت میں بیویوں میں عدل و انصاف کرنا لازم ہے. اگر کوئی حقوق میں مساوات، عدل و انصاف نہیں کر سکتا، پھر اسے ایک ہی بیوی پر کفایت کرنا چاہیے. نکاح سے متعلق ادائیگی مہر کا حکم دیا گیا، اور بیواؤں کی دستگیری، یتیموں کے مال کی نگرانی کی ہدایت فرمائی گئی. پھر یہ واضح کیا گیا کہ میراث صرف مردوں ہی کا حق نہیں ہے، بلکہ عورتیں بھی اس کی حقدار ہیں، اور میراث حقداروں میں ہی تقسیم ہونی چاہیے، خواہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ. یتیم بچوں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی گئی، اور یتیموں کے حق تلفی سے ڈرایا گیا. یہ بتایا گیا کہ یتیموں کے مالوں کو دبانا اس طرح ہے گویا اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھرنا، آخرت میں انہیں نار جہنم میں داخل ہونا پڑے گا. دوسرے رکوع میں میراث کے تفصیلی احکام بیان فرمائے گئے. مرنے والے مرد یا عورت کے کون سے رشتہ دار میراث پانے کے مستحق ہیں، کس قدر ہیں، یہ کسی مفتی سے رابطہ کیا جائے. آگے فرمایا مرنے والے نے مرتے وقت اگر وصیت کی ہے اور قرضہ بھی چھوڑا ہے تو سب سے پہلے تو قرضے کی ادائیگی ہوگی، پھر از روح شرع وصیت پر بھی عمل ہوگا. ساتھ ساتھ یہ فرمایا گیا اگر مرنے والے کی وصیت میں کسی کی حق تلفی ہو تو اس وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا. اور فرمایا ہاں اگر کوئی کسی کو نقصان نہیں، کسی حقدار کی حق تلفی نہیں، تو وصیت کے احکام میں پر عمل کرنا چاہیے. جو ان احکام کی اطاعت کرے گا، مقرر کردہ حدود کے اندر رہے گا، اس کو آخرت میں جنت کے داخلے کی بشارت سنا دیجئے. اور جو ان احکام میراث کو تسلیم نہ کرے، عملاً نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کو جہنم کے عذاب کی وعید سنائی گئی. تیسرے رکوع میں نعوذ باللہ زنا کی حرمت اور اس کی ابتدائی سزا، بدکاری کی مذمت کے ساتھ توبہ کرنا اور اس کی فضیلت بیان کی گئی. فرما رہے ہیں ایسے لوگ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء، ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی گناہ یا برا فعل کر بیٹھیں، پھر جلدی ان کو اس پر جب تنبہ ہو جائے پھر وہ اللہ کی طرف سے رجوع ہو کر توبہ کریں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قبولیت توبہ کا وعدہ ہے.
باقی جو برابر گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب موت کا وقت آ جائے اور عالم آخرت کا مشاہدہ کر لیں، اس وقت کہ انی تبت الآن، ابھی میں توبہ کرتا ہوں، تو یہ توبہ قبول نہیں۔ اس طرح ان لوگوں کے بھی وللذین یموتون وہم کفار، توبہ قبول نہیں ہوتی جو مرتے دم تک کافر رہے۔ پھر آگے عرب میں ایام جاہلیت کے رسوم کے موافق جو بیواہوں پر ظلم ہوتا تھا اس کی ممانعت فرمائی گئی، اپنی بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کی تاکید فرمائی گئی، اور یہ ہدایت دی گئی اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری لانا چاہو تو پہلے بیوی کو خواہ کتنا ہی تم نے مال دیا ہے، وہ سب، پہلی بیوی کو جتنا بھی تم نے مال دیا ہے وہ سب تمہیں واپس نہ لینا چاہیے۔ پھر ایام جاہلیت کی نہایت قبیح رسم کی ممانعت فرمائی گئی، باپ دادا کی منکوہ عورتوں سے نکاح حرام قرار دیا گیا اور اسے انتہائی بے حیائی، قابل نفرت بات اور بہت برا طریقہ بتلا کر اس رسم کو ہی ختم کیا گیا۔ چوتھے رکوع میں ابتدا میں تو ان عورتوں کا بیان ہے جن سے نکاح کرنا دائمی طور پر قطعاً حرام ہے، ماں، بیٹی، سکی بہن، خالہ، بھتیجی، بھانجی، رضائی ماں، رضائی بہن اور ساس۔ آگے ان محرمات کا تذکرہ ہے جو دائمی طور پر تو حرام نہیں ہوتی مگر کسی خاص عارض اور معنی کی وجہ سے ان سے نکاح حرام ہے۔ مثلا دو سکی بہنوں سے نکاح، اس صورت میں کہ ایک بہن پہلے سے بیوی کی حیثیت میں موجود ہے۔ جن عورتوں سے نکاح حلال ہے ان کے مہر کا تذکرہ کیا گیا، مہر کی ادائیگی کی تاکید کا حکم دیا گیا۔ پھر فرمایا مہر مقرر ہو جانے کے بعد میاں بیوی باہمی رضامندی سے ایک دوسرے سے رعایت کریں تو وہ شریعت میں ان کے لیے اجازت ہے۔ آگے نکاح کے احکام بتائے، اور نعوذ باللہ اگر ان منکوہ عورتوں سے کوئی بے حیائی یا زنا وغیرہ کا جرم ہو جائے تو اس کی سزا بتائی گئی۔ پانچویں رکوع میں اہل اسلام کو آپس میں ایک دوسرے کے مال میں، جان میں ناجائز تصرف سے منع فرمایا گیا۔ ایسا کرنے پر عذاب جہنم کی وعید سنائی گئی۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے پر صغیرہ گناہوں کی معافی اور فضل و کرم کا وعدہ کیا گیا۔ جنت کے داخلے کی بشارت سنائی گئی۔ پھر میراث کے متعلق ایک تاکید فرمائی گئی، جو حقدار وارث اللہ نے مقرر کیے ہیں ان کے حصے ان کو دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں کرنی چاہیے۔ چھٹے رکوع میں ازدواجی رشتہ زندگی کے متعلق چند ہدایات۔ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ مرد گھر کا سربراہ اور نگران ہے، عورت گھر کی رانی ہے۔ عورت کے معاشی کفالت کا ذمہ دار مرد ہے۔ آگے بتایا صالح اور نیک عورتوں کی صفات یہ ہیں کہ اپنے شوہروں کی اطاعت کرنے والی، فالصالحات قانتات حافظات للغیب، اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں شوہر کے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرنا۔ اور فرمایا اگر کہیں بیویوں سے نافرمانی کا اندیشہ ہو تو انہیں پہلے نصیحت کر لینی چاہیے، اگر مان لے تو ٹھیک، ورنہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر دیا جائے۔ اگر مان لے تو ٹھیک، ورنہ مناسب طریقے سے مارنا، ایسا مارنا جس سے ایذا ہو اور خون وغیرہ نکلے، چہرے پر مارنا، یہ سب منع ہے۔ آگے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر میاں اور بیوی کے درمیان کوئی نعوذ باللہ اختلاف ہو جائے تو آپس میں افہام و تفہیم سے اس اختلاف کو دور کیا جائے، اور سمجھدار مرد ایک مرد کے رشتہ داروں میں سے ہو، ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے ہو، باہمی نیک نیتی کے ساتھ معاملے کو طے کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ ان ہدایات کے بعد توحید کا سبق دیتے ہوئے شرک سے بچے رہنے کا حکم دیا، ساتھ ہی والدین، رشتہ داروں،
یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں اور مسافروں اور زیر دستوں سے حسن سلوک اور نیک برتاؤ کرنے اور ان کے حقوق کا لحاظ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اور آگے اس سلسلے میں کبر و غرور سے بچے رہنے کی تاکید کی گئی۔ پھر آگے بخل کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور بتلایا گیا انفاق خالصتاً اللہ کے لیے ہی ہونا چاہیے، ریاکاری نہ ہو۔ قیامت اور آخرت کی یاد دہانی کرتے ہوئے کفر اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ 7ویں رکوع میں اہل ایمان کو طہارت کی اہمیت اور اس کا لحاظ رکھنے کی تاکید فرمائی گئی اور حکم دیا گیا کہ نشے کی حالت میں اور ناپاکی کی حالت میں نماز نہ پڑھی جائے جب تک کامل طہارت حاصل نہ کر لے۔ پھر بیماری یا پانی نہ ملنے کی معذوری کی حالت میں تیمم کا حکم، اس کا طریقہ بتایا گیا۔ اس کے بعد یہود و نصارہ کی گمراہی کا تذکرہ فرمایا گیا کہ انہوں نے دنیوی مفاد کے خاطر اللہ کی کتاب تک نعوذ باللہ تحریف کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ یہ بتایا گیا کہ جو لوگ اس دعوت کو قبول نہ کریں وہ اللہ کی لعنت اور غضب کے مستحق ٹھہریں گے۔ پھر شرک کی مذمت کرتے ہوئے اعلان کیا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ہر گناہ قابل عفو و مغفرت ہے مگر شرک کسی حال میں بھی معاف نہ کیا جائے گا۔ جس نے کسی مخلوق میں سے کسی کو رب العالمین کا شریک ٹھہرایا فقد افترى اثما عظیما، اس نے اللہ تعالیٰ پر بڑا بہتان باندھا، جھوٹی تہمت لگائی جو بڑا زبردست جرم اور گناہ کی بات ہے۔ 8ویں رکوع میں بت پرستی کی مذمت کی گئی جو کفار و مشرکین کا شیوا ہے اور ان کا انجام کہ یہ لوگ آخرت میں جہنم کی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ پھر فرمایا وہاں جل بھن کر مر جائیں یہ نہیں ہوگا بلکہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب بدن کی کھال جل جائے گی تو فوراً دوسری نئی کھال پیدا کر دی جائے گی، اسی طرح آگ میں جلتے بھنتے رہیں گے۔ اس کے برخلاف اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والے ان کو انعامات کی بشارت سنائی گئی، ان کو جنت کے دائمی باغوں میں داخل کیا جائے گا جہاں پر ہر طرح کی راحت کے سامان ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا امانت خواہ دنیا سے متعلق ہو یا دین سے متعلق ہو ادا کرنے کا حکم کیا گیا۔ لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے کی ہدایت فرمائی گئی، عدل و انصاف میں کسی کی بھی رعایت نہیں کرنے کی تاکید فرمائی گئی۔ آخر میں رعیت اور حکام کے بارے میں اگر کسی معاملے میں اختلاف یا کسی بات پر نزاع ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول یعنی کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کا اور انہی کو حکم بنانے کا، انہی سے فیصلہ کروانے کا حکم فرمایا گیا۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو اللہ اور آخرت پر صحیح ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے بہترین نتیجہ ہوگا۔ 9ویں رکوع میں منافقین کی دغلی پالیسی کی مذمت فرمائی گئی کہ ایمان کی دعویٰ کے باوجود بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور فیصلے سے اعراض کرتے ہیں، ہیلے اور بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ فرمایا گیا دنیا میں رسول بھیجے ہی اس لیے گئے الا لیطاع باذن اللہ، تاکہ ان کی اطاعت کی جائے۔ اور فرمایا آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت منافق و مومن تو کرتے ہیں لیکن منافق کرنے کے اطاعت کرنے کے بجائے مخالفت کرتے ہیں، یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو اپنے گناہوں پر ڈٹنا نہیں چاہیے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے،
اور واستغفر لهم الرسول، اللہ کے رسول بھی ان کے لیے اللہ سے معافی چاہتے تو ضرور لوجد اللہ توابا الرحیمہ، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے، ان پر رحمت فرماتے۔ پھر آگے رب العالمین نے قسم اٹھائی، فلا وربک، اپنی ذات پاک کی قسم اٹھا کر فرمایا جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے اعراض کرتے ہیں وہ مومن نہیں۔ پھر آخر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نتیجہ بتایا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت وہی واحد ذریعہ ہے جو انسان کو انعام الہیہ کا مستحق بناتا ہے۔ ایسے لوگ بڑے اجر کے مستحق ہیں اور ان کو آخرت میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی معیت نصیب ہوگی، جو ہم سورہ فاتح میں ہر نماز کی ہر رکعت میں عرض کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ یہاں پر سورہ نساء کے اس 9ویں رکوع میں ہے۔ فرمانے کتنی عمدہ رفاقت ہے، اور یہ تو خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوگی۔ 10ویں رکوع میں دشمنان دین اسلام سے چوکنا رہنے کی تلقین فرمائی گئی، اس بات کی ہدایت کی گئی کہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے ہر وقت مستعد رہنا چاہیے۔ اور پھر جہاد کے سلسلے میں منافقین کا یہ رویہ، ان کا جان چرا کر گھر میں بیٹھے رہنا، ان کو یہ بتایا گیا اور جہاد کی ترغیب دی گئی۔ فرمایا جو جہاد میں شہید کیا جائے یا غالب ہو جائے، ہر صورت میں اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ پھر جہاد کی غرض و غایت پر روشنی ڈالی گئی کہ اسلام میں وہی جہاد معتبر ہے جو فی سبیل اللہ ہو، جس سے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت و دستگیری ہو۔ آخر میں فرمایا کہ مسلمان کا شیوا اللہ کی راہ میں جنگ و جہاد، اور کافروں کا شیوا شیطان کی راہ میں لڑنا۔ 11ویں رکوع میں ان لوگوں پر ملامت کی گئی جو جہاد کے نام سے گھبراتے ہیں، موت کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ انہیں یہ بتایا کہ موت اٹل ہے، وقت پر آ کر رہے گی، کوئی طاقت انسان کو موت سے نہیں بچا سکتی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، خواہ انسان کیسی مضبوط عمارتوں اور قلعوں میں اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ ساتھ ہی منافقین کی اس ذہنیت کی مذمت کی گئی کہ اگر جنگ و جہاد میں فائدہ پہنچے، فتح و کامرانی، مال و غنیمت نصیب ہو، تو کہتے ہیں یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ نعوذ باللہ، اگر کوئی برائی پہنچ جائے، مثلا جنگ میں شکست ہو جائے، تو سارا الزام فمن نفسک پیغمبر علیہ السلام پر ڈالتے ہیں اور اپنے آپ کو بری و ذمہ سمجھتے ہیں۔ اور آگے پھر منافقین کی یہ حالت کہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس جب آتے ہیں وَيَقُولُونَ طَاعَةً، تو اس وقت آپ کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں۔ جب آپ سے چلے جاتے ہیں تو رات کی تنہائی میں آپ کے خلاف مشورے کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کارروائیوں کی کسی کو اطلاع نہیں، مگر واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو لکھ رہے ہیں۔ وہ رات کے وقت میں جو کرتے ہیں، دن کے اجالوں میں کرتے ہیں، قیامت کو ان کے سامنے پیش کر کے سزا دی جائے گی۔ آگے ان کی ایک اور شرارت، جس شرارت سے یہ ثابت ہوا یہ لوگ تو شیطان کے پیروکار ہیں۔ پھر جہاد کی ترغیب، فرمایا کہ اللہ کی نصرت اہل ایمان کے ساتھ ہوگی۔ پھر اس نے معاشرت کے متعلق فرمایا کہ اذا حییتم بتحیہ، جب تمہیں سلام کیا جائے تو جواب میں اس سے بہتر سلام، یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یا کم از کم اسی جیسا سلام تو کیا جائے۔ 12ویں رکوع میں مسلمانوں کو یہ بتایا کہ ان منافقین کے ساتھ کس طرح کا معاملہ رکھنا چاہیے۔ جب ان کا کفر و نفاق واضح ہو گیا، اب تو ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو کفار کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور آگے منافقین کی حالت اور اہل ایمان کو ہدایت فرمائی گئی کہ منافقین کی یہ حالت ہے، تم ان منافقین میں سے کسی کو دوست مت بنانا، یعنی ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا دوستانہ
تعلق و رازدان نہ بنانا جب تک وہ خالص مومن نہ بن جائیں۔ اخیر میں کفار کے ساتھ صلح و جنگ معاہدات کے متعلق چند اہم مسائل بیان ہوئے۔